مزدلفہ کا مسئلہ سمجھ لیا، عرفات شریف کا معاملہ ہم نے بتا دیا، اب 10 تاریخ کی صبح کو آپ کو منا شریف پہنچنا ہے۔ اب 10 تاریخ کو آپ کو منا شریف کے میدان میں پہنچنا ہے، تو یہاں پہلا کام کیا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنا۔ اب ان طریقوں کو آپ سمجھ لیں تاکہ حج کی ادائیگی بڑی حد تک تو طریقہ آج مکمل ہی ہو جائے۔ تو 10 تاریخ کو میں نے شاید ذکر کیا ہو کہ منا شریف کے میدان میں 3 کھمبے بنے ہوئے ہیں، 3 ستون بنے ہوئے ہیں کہ جب مکہ شریف کی طرف سے آپ جائیں تو جو پہلا ستون ہے اسی کا نام ہے بڑا شیطان، یہ اپنی زبان میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اور آگے بڑھیں گے تو اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا شیطان۔ اور پھر جب اور منا شریف کی طرف آگے بڑھیں گے تو وہ تیسرا شیطان، یعنی جو مکہ شریف کی طرف سے آنے والا بڑا پہلا کھمبا ملا وہ بڑا شیطان، اور جو بیچ کا کھمبا ہے وہ درمیانی شیطان، اور جو تیسرا کھمبا ہے وہ چھوٹا شیطان۔ اب اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ وہ کھمبے وہاں پر یا وہ نشانات وہاں پر کن بنیادوں پر ہیں، وہ تفصیل اگر ہم بیان کریں تو ایک وقت چاہیے۔ علماء نے جو وجہ بیان کی، ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارکان حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئے اپنے وقت میں، تو شیطان نے ان 3 مقامات پر مداخلت کرنی چاہیے، تو اللہ کے پیارے خلیل نے اس کو ہر جگہ پر 7 کنکری ماری، اور آپ کے کنکری مارنے سے شیطان زمین میں دھس جاتا تھا۔ تو وہی 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے پیارے خلیل نے کنکری مار کر شیطان کو زمین میں دھسایا ہے، وہیں پر یہ 3 نشان بنے ہوئے ہیں، اور انہی کی گویا سنت اور یہ ادا ہے کہ حاجی کو بھی 3 جگہ 7 کنکری مارنی پڑتی ہے۔ ایک بات ہے جو میں نے وضاحت کر دی، تو جب 10 تاریخ کو آپ منا شریف میں آ گئے تو آج صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے، شاید بتانا بھول گیا میں، کہ جب عرفات شریف سے چل کر کے اور 10ویں رات میں آپ مزدلفہ شریف میں آ کر ٹھہرے تو حکم ہے کہ وہیں مزدلفہ شریف کے میدان سے آپ چلے کے برابر برابر چھوٹی کنکریاں چن لیں جو شیطان کو مارنی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں۔ تو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، اور 11 اور 12 تاریخ، تو 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو 7 کنکری ماری جائے گی، اور 12 تاریخ کو بھی 7 کنکری، تو گویا یہ ہو گئی 42 کنکریاں، یعنی 21 کنکری 11 تاریخ کو اور 21 کنکری 12 تاریخ کو 42 ہو گئی، اور 7 کنکری 10 تاریخ کو، تو یہ 42 اور 7 49، تو 49 کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ بجائے 49 کے 2 4 6 زائد کنکریاں چن لینا، ممکن ہے کنکری مارنے میں کوئی کنکری رہ جائے تو جو زائد کنکریاں ہیں اس سے آپ کنکری مار کر شمار پورا کر لیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو علماء اور بزرگوں کا، اور اللہ نے کرم فرمایا کہ مجھے اپنے حضرت کے ساتھ حاضری کا حج کا شرف نصیب ہوا، تو حضرت کا اور ہمارے اکثر علماء اور صوفیاء کا معمول کہ وہ 12 کو نہیں لوٹتے، وہ 13 تک قیام کرتے تھے، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مار کر کے تب مکہ شریف آتے تھے۔ یہ بھی افضل طریقہ ہے، بھائی جسے موقع مل جائے تو اگر 13 تک رکنا ہے تو پھر آپ کو 70 کنکری لینی پڑیں گی، کیونکہ ادھر 50 تو یہ ہو گئی اور ادھر 21 پھر اور بڑھا کر کے 49 وہ اور 21 ملا کر کے پھر آپ کو 70 کنکری چننا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بجائے 70 کے آپ 80 چن لیں، ممکن ہے کہ کوئی کنکری خطا کر جائے تو اس کا شمار دوسری کنکری سے پورا کر لیں۔ اور ایک مسئلہ ممکن ہے ذہن سے اتر جائے، مثلا آپ 7 یا 8 کنکری لے کر کے گئے مارنے کے لیے، خدا نخواستہ اگر کم ہے تو یہ حکم ہے کہ جو کنکریاں وہاں شیطان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کنکریوں کو نہ اٹھایا جائے، ان کو اٹھا کر کے وہ کنکریاں نہ ماری جائیں،
क्योंकि हदीस पाक में आया कि कंकरियां वही पड़ी रहती हैं जो नामकबूल होती हैं। ध्यान में बात रहे कि जो कंकरियां पड़ी रहती हैं ये वही कंकरियां हैं जो नामकबूल हैं, और जो कंकरियां मकबूल हो जाती हैं वो कंकरियां उठा ली जाती हैं और क़यामत के दिन हाजी के नेकियों के पल्ले में रखी जाएंगी। इसीलिए गिरी हुई कंकरियों को न उठाया जाए। हुक्म है कि दो चार जायद कंकरी हर मौके पर साथ रखो कि अगर कोई कंकरी खता करे तो इसमें से तादाद पूरी कर लो। इतनी बात वाज़ेह हो गई। तो 10 तारीख को आपको सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। हुक्म यह है कि कोशिश करें कि शैतान को जो खंभा वो बना हुआ है आपकी कंकरी उसी को लगे, और अगर उसको नहीं लग सकी तो कम से कम उससे इतने फासले पर गिरे कि 3 हाथ का फासला हो। इससे ज्यादा अगर फासला है तो फिर कंकरी मारने का हक अदा न होगा। अब कंकरी आपको कैसे मारनी है? तो हुक्म यह है कि अंगूठा और कलमे की उंगली यानी इस तरीके पर कंकरी को पकड़ें। कंकरी को आप अंगूठे से और कलमे की उंगली से ऐसे पकड़ें, और उस वक्त की दुआ किताबों में बताई गई है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमन लिश्शैतान रिज़न लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरम व सायम मशकूरम व ज़ंबम मग़फूरा। भाई इतनी दुआ तो ज़बानी याद न हो पाएगी, मैंने बता दिया। तो और अगर कुछ न सही तो कम से कम इतना तो हो कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तो आप मार सकते हैं। भाई इतना तो याद रहेगा। भाई ऐसे कंकरी पकड़ी, हाथ उठाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकरी उसको मार दी। तो 7 कंकरी अलग 7 मर्तबा मारी जाएगी। बहुत से जाहिल लोग हैं कि मुट्ठी में 7 कंकरियां ली, एक बारगी उन्होंने शैतान को 7 कंकरी मार दी, तो वो एक ही अदा होगी, 7 अदा न होगी। ये मसला जहन में रहे। और जब कंकरी आप मार चुके तो थोड़ा सा अलग हट करके फिर आप दुआ करें मग़फ़िरत की, आफियत की, बख्शिश की। तो 10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को आपको कंकरी मारनी है, और फिर कंकरी मार करके आप लौटें। अगर मौका है तो आप जाकर कुर्बानी भी कर लें, और कुर्बानी करने के बाद आप सर मुंडा दें, और सर मुंडाने के बाद अब आप गोया हिराम से बाहर हो गए। मौका है गुस्ल करके अपना जो ये सिला हुआ लिबास है ये पहन लें, इहराम की चादर और लुंगी वगैरह उतार दी जाए। ये 10 तारीख का आपका अमल रहेगा। अब कंकरी मारने का वक्त जो है वो समझ लेना है। लेकिन अब मसलन 11 को कंकरी मारना है तो 11 को तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाएगी। तो तरतीब ये है कि आप पहले छोटे शैतान को 7 कंकरी मारें, फिर बीच वाले शैतान को, फिर आखिर में बड़े वाले को। और 12 तारीख को भी इसी तरतीब से कंकरी मारी जाएगी। पहले 7 कंकरी छोटे शैतान को, फिर 7 कंकरी बीच वाले को, और फिर 7 कंकरी आखिर वाले यानी बड़े शैतान को। अब कंकरी मारने का वक्त क्या है वो समझना है। तो 10 तारीख को जो कंकरी मारना है तो सूरज निकलने के बाद से लेकर और ज़वाल से पहले तक के कंकरी मारना सुन्नत है, यानी इसमें सवाब ज्यादा है। और अगर भीड़ की वजह से ज़वाल से पहले कंकरी न मार सके तो ज़वाल के बाद से लेकर के और सूरज डूबने तक इस पूरे वक्त में कंकरी मारना जायज है, यानी कंकरी का मारना अदा हो जाएगा। और अगर बतकाज़ाए बशरी खुदा न खास्ता ऐसा कोई मोड़ आ गया कि 10 तारीख को आप पूरे दिन कंकरी न मार सके, भाई ऐसा मौका आ जाता है कि आप न तो ज़वाल से पहले कंकरी मार सके और न ज़वाल के बाद सूरज डूबने तक कंकरी मार सके, और सूरज डूब गया तो शरीयत ने आसानी दी है कि अगरचे 11वीं रात लग गई लेकिन इस 11वीं रात में सुबह सादिक होने से पहले पहले अगर आप कंकरी मार लेंगे तो आपका वाजिब अदा हो जाएगा। अगरचे मकरूह तंज़ीही है, यानी सवाब में कमी होगी लेकिन वाजिब के अदा होने में कोई फर्क ना आएगा। वक्त समझ में आ गया होगा कंकरी मारने का। और 11 और 12 तारीख को ज़वाल के बाद कंकरी मारना है। 11 तारीख को भी ज़वाल के बाद से लेकर के
اور آفتاب ڈوبنے تک جو ہے یہ کنکری مارنا افضل ہے، سنت ہے۔ اور اگر نہیں موقع مل سکا تو 12ویں رات لگ جائے گی، تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ 12ویں رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کنکری مار لیں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ کنکری مارنے کا معاملہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ زوال کے بعد افضل ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ زوال کے بعد 12 کو بھی نہ مار سکے اور 13ویں رات لگ گئی تو 13ویں رات میں بھی صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کنکری مار سکتے ہیں، واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر 13ویں رات آپ کو مینا شریف میں لگ گئی تو حکم یہ ہے کہ پھر رات میں آپ مکے شریف نہ آئے، وہ 13ویں رات آپ مینا شریف میں گزارے اور 13 تاریخ کو دن میں دوپہر تک رہ کے اور زوال کے بعد تینوں شیطانوں کنکری مارنے کے بعد تب مکے شریف میں آئے۔ تو بھائی کنکری کا بھی جو مسئلہ میرے ذہن میں آتا گیا، میں نے اپنے طور پر وہ طریقہ سمجھا دیا، قربانی کا معاملہ بھی سمجھا دیا اور وقوف عرفہ کا معاملہ بھی ہم نے آپ کو اپنے طور پر سمجھا دیا، کنکری مارنے کا طریقہ اور اصول بھی۔ اب آپ کا صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے طواف زیارت کا، جو حج کا دوسرا رکن ہے اور یہ بھی فرض ہے طواف زیارت۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتا دیا کہ جب حالت احرام میں آپ استباء اور رمل کے ساتھ طواف قدوم کر چکے حج کا اور سعی وغیرہ بھی کر لی، تو آپ سر منڈانے کے بعد جب احرام سے باہر آ گئے، مینا شریف میں اپنا یہ لباس پہن لیا، تو اسی سادہ لباس میں آ کر کے آپ خانے کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کا طواف زیارت ادا ہو گیا۔ نہ تو آپ کو اس میں رمل کرنا ہے نہ اس میں آپ کو سعی کرنا ہے، میں سادے کپڑے میں آ کر کے آپ کو طواف کر لینا ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اگر 10 تاریخ کو قربانی بھی کر لی، موقع مل جاتا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ کر طواف کر لے، یا اگر رات بھی ہو گئی تو رات مکے شریف میں نہیں گزاریں گے، رات مینا شریف میں گزاری جائے گی۔ اور اگر 10 کو طواف زیارت نہ کر سکے تو بھئی 11 کو آ کر کے کر لیں، اگر 11 کو بھی دیر ہو گئی اور رات کا حصہ شروع ہو جائے تو آپ مکے شریف میں نہیں رہیں گے، لوٹ کر آپ کو مینا شریف میں ہی آنا ہے۔ اور اگر 11 کو بھی طواف زیارت نہ کر سکے تو اس کا بہتر اور افضل وقت کیا ہے کہ 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ طواف زیارت کر لیں اور پھر اپنا جائیں مینا شریف اور کنکری وغیرہ مار کر لوٹیں، یا زوال کے بعد اگر کنکری مار کر کے اتنی طاقت اور وقت ہے کہ آپ مکے شریف آ کر طواف زیارت کر لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہے خطرہ ہی کہ خدا نخواستہ لیٹ ہو گئے، سورج ڈوب ہو گیا تو پھر آپ پر جو ہے گناہ لازم آئے گا اور دم ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا ہے اور اس میں کچھ ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ میں ان مسائل کو آنے والے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو طواف زیارت بھی آپ کا ادا ہو گیا، وقوف عرفہ کا معاملہ بھی کنکری مارنے کا بھی ادا ہو گیا۔ اب جو ایک ضروری باتیں ہیں ضمنی طور پر میں ان کو سمجھاتا چلوں اور ذہن میں رکھ لے، چونکہ مسئلے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو شریعت کے ان مسائل اور دین کی ان باتوں کے سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ میری گفتگو آج اسی حد تک رہے گی، لیکن یہاں پر جو بات ذہن میں ضروری طور پر آ گئی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے بہت سے حجاج صاحبان ہیں بھائی، جن کے ساتھ عورتیں ہیں، ان کے گھر کے لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں، بتقاضائے بشری ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ بھائی سفر حج ہے اور عورتوں کے لیے وہ دن آ گئے جو پاکی کے دن نہیں ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو جیسے یہاں پر مسئلہ ہے، یہ مسئلے کی بات ہے کہ ذہن میں رکھ لیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہیں، نماز کی پابند ہیں، مہینے میں ان کے جو ناپاکی کے دن ہیں آ جائے تو وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، ان دنوں میں ان کی نمازیں معاف ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ جس دن ان کی ناپاکی کے ہے جب نماز کا وقت آ جائے تو
تو وہ نماز جیسا وضو کرے، اور جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی ہے اتنی دیر بیٹھ کر کلمہ شریف ہے، درود شریف ہے، ذکر اذکار میں وہ مصروف رہیں، تاکہ جو ان کے نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ اپنے طور پر باقی رہے۔ صرف تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، باقی جیسے عام گھروں میں ہے تو نماز کے اوقات میں یہ حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے وضو کریں، بعد بیٹھ جائیں، اور جتنی دیر وہ نماز میں مصروف رہتی ہے اتنی دیر کلمہ درود شریف اور جو بھی ذکر انہیں یاد ہو مصروف رہے۔ اب اگر اتفاقاً وہ موقع آ گیا، بھئی حج کا معاملہ ہے کہ حج میں وہ دن آ گئے، اگر منا شریف جانے سے پہلے کوئی ایسا وقت آ گیا تو حکم یہی ہے کہ وہ غسل کریں، اپنے احرام کا کپڑا پہنیں، منا شریف میں بھی آ کر ٹھہریں، وقوف عرفہ بھی کریں، مزدلفہ میں بھی رہیں، نماز کے اوقات میں وہی ذکر اذکار کریں۔ ہاں نہ تلاوت کر سکتی ہیں اور نہ طواف کے لیے حرم شریف میں آئیں گی طواف زیارت کے لیے، جب پاکی ہو جائے اس کے بعد نہا دھو کر آ کر طواف کر لیں، چاہے 12 تاریخ گزر جائے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، طواف زیارت کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کا ہے، بھئی مسئلے کی بات ہے، محتاط طریقے پر میں نے بتا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عرفات بھی نہ جائیں یا منا شریف بھی نہ جائیں، نہیں، وہ احرام کا لباس پہنیں گی، منا میں بھی آنا ہے، عرفات میں بھی آنا ہے، مزدلفہ شریف میں بھی آنا ہے، اور صرف طواف زیارت کے لیے وہ حرم شریف میں نہیں آ سکتی، خانہ کعبہ کے قریب، اور پاکی ہونے کے بعد غسل کر کے 13 تاریخ 14 جب موقع ملے وہ آ کر اپنا طواف زیارت ادا کر لیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور اسی پر ایک مسئلہ شاید ذہن میں نہ رہ پائے، کیونکہ ایک مسئلہ اس انداز پر یہ سامنے آ گیا ہے کہ بھئی اس مسئلے کی وضاحت طواف وداع کی ہم طریقہ بتائیں گے۔ طواف وداع یہ بھی باہر والوں کے لیے واجب ہے، یعنی رخصتی طواف کے جب مکے سے آپ اپنے وطن کے لیے لوٹ رہے ہو، مکہ شریف آپ سے چھوٹ رہا ہو، بھئی اگر پاکی کی حالت ہے، مرد ہے عورت تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر طواف کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر مسلمان عورتیں وہاں ہیں، پاکی کا موقع نہ رہا کہ وہ جا کر طواف وداع کر سکیں، تو حکم ہے کہ وضو کر کے پاک صاف لباس پہن کر کے وہ حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائیں، حرم شریف کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ وہاں سے اگر انہیں خانہ کعبہ نظر آ سکے تو بہتر ہے، اور اگر خانہ کعبہ نہ بھی نظر آئے تو وہی دروازے پر کھڑے ہو کر کے جتنا ہو سکے روئیں، گل گلائیں، خانہ کعبہ کی جدائی پر، مکہ شریف کے چھوٹنے پر جتنا ہو سکے عاجزی، گریوزاری، انکساری کریں، اور وہی سے دعا مانگتے ہوئے رخصت ہوں کہ مولا تعالیٰ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمانا۔ تو یہ مسئلے اچانک ذہن میں آ گئے، میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اور جو بھی ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی تقریروں میں ہم ان مسائل کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو قریب قریب میں نے وقوف عرفہ کا اور رمی جمار یعنی کنکری مارنے کا، طواف زیارت کا، یعنی حج کا بڑی حد تک مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولا تعالیٰ صحیح طریقے پر آپ کو ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں اور آتی ہے، بھئی بہت سے لوگ معذور شرعی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو ریا وغیرہ کا مرض ہوتا ہے کہ دیر تک ان کا وضو باقی نہیں رہتا، یا مسلسل ریا خارج ہوتی ہے، تو ان کے لیے حکم شریعت یہی ہے جیسے نماز کے لیے کہ بھئی جس نماز کا وقت آئے وہ اس نماز کے لیے وضو کریں۔ اب جب ایک قدرتاً ہی یہ مرض ہے تو بندے کا اختیار تو ہے نہیں، تو وضو کر کے وہ اپنی نماز کو ادا کریں گے، وہ معذور شرعی ہے۔ ہاں جب تک قصداً ریاح نہ خارج ہو یا پاخانہ پیشاب کا معاملہ نہ ہو، جب تک ان کا وہ وضو باقی رہے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے نماز پڑھ لی، جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو یہ وضو ختم ہو جائے گا، اس
उस नमाज के लिए नया वजू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिला तमसील अगर ऐसे लोगों का हज का मौका आया तो भाई वो तवाफ के लिए दूसरे कामों के लिए उसी अंदाज पर वजू करें, और शरीयत ने आसानी दी है कि उनका वो वजू बाकी रहेगा उसी अंदाज पर, जब तक कसदन ऐसा कोई अमल इस्तिंजे वगैरह का न हो, वजू बाकी रहेगा, उसी वजू से अपने तवाफ वगैरह को वो अदा करते रहें। ये एक माजूर शरई है, मौला ताला अपनी रहमतें और बरकतें सब पर नाजिल फरमाए। तो यहां तक मेरे जो जहन में मसाइल आए मैंने इनको अपने तौर पर समझा दिया है। अब इहराम के जो जरूरी मसाइल हैं या और चीजें हैं, अब इंशाअल्लाह मैं आने वाली तकरीरों में उनकी वजाहत करूंगा। आज यहीं तक की मेरी गुफ्तगू है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करें कि हमारी रूहों ने बार बार लब्बैक कहा हो कि उस दर की हमें हाजिरी नसीब हो जाए और अदब के साथ नसीब हो, और ऐसी हाजिरी नसीब हो जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में शरफ़े कबूल पा सके।